اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں فرعون کی طرف آئے تو فرعون کو دعوت دیا، فرعون کے سامنے بہت ساری نشانیاں دکھلایا تو فرعون اور اس کے سردار لوگ ہنسنے لگے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ ہنسنے لگے تھے اور ان کا خوب مذاق بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو گھٹیا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے تو ہم لوگ ان سے بدلہ لیں گے اور ان کا انتقام لیں گے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو، سب لوگوں کو، فرعون کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو جو ہے غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا، سب کے سب ڈوب گئے تھے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو اور فرعون کی لاشوں کو عبرت کا ایک نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، جو لوگ بھی آئیں گے ان لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ان کے سامنے عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو پیش کیا تو اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے، قوم کے لوگ جو ہے شور مچانے لگے، ہلہ کرنے لگے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفار مشرکین سے کہ تم لوگ اور جن کی تم لوگ پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنے گا، یعنی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر جو ہے کچھ کافر لوگ جو عیسائی تھے ان کو غصہ آ گیا کہ ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے؟ کیا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ تو اس پر کفار مشرکین غصہ ہونے لگے، شور مچانے لگے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر صرف کافر سے یہاں پر کافر کو کہا گیا تھا۔ اس آیت میں صرف کافر مراد ہے، جو کفار و مشرک ہیں ان لوگوں کو مراد ہے، عیسائی کی طرف انہوں نے مخاطب نہیں کیا، لیکن یہ لوگ اپنے طرف سے سمجھ لیے تھے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کیا تو اذا قومک منہ یصدون، سارے کے سارے قوم کے لوگ جو ہے شور مچانے لگے، چلانے لگے، ہلہ کرنے لگے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آلہتنا خیر، کیا ہمارے معبود بہتر ہے، ام ہوا، یا وہ بہتر ہے، یعنی ہمارے معبود کیا غلط ہیں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام یا اور جو ہم جس کی بات کرتے ہیں کیا وہ غلط ہے؟ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، تو یہ مثال آپ کے سامنے جو رکھے ہیں تو یہ لوگ صرف مار پیٹ کرنے کے لیے، یعنی یہ بات جو آپ کے سامنے رکھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں، آپ سے مار پیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ سارے کے سارے قوم کے لوگ جو ہے مار پیٹ کرنے والے ہی ہیں، ہر وقت مار پیٹ کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں، ہر وقت مار پیٹ، لڑائی جھگڑا کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان ہوا الا عبد، وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے نیک بندے تھے، یہ ہمارے ایک بندے تھے۔ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور انعمنا علیہ، اور ہم نے ان پر انعام کیا تھا، ہم نے ان کو نبی بنایا تھا، ان کے اوپر ہم نے فضل کیا تھا۔ اور وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنایا تھا۔ نمونہ کے مطلب ایک ان کو دیکھا دیکھی لوگ ان کی زندگی گزارے، ان کی باتوں کو مانے، ان کو ہم نے پیغمبر بنایا تھا، جی تاکہ ان کو دیکھا دیکھی اور جو جس بات کا وہ حکم کرے اس پر وہ لوگ عمل کرے، اس لیے ہم ان کو بنایا تھا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتوں کو پیدا کریں۔
کیا مطلب کہ یہاں پر کفار مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کر دیا، تو جس کی وجہ سے عیسائی لوگ کافی لوگ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس دنیا کے اندر بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، جیسے کہ حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے کہ نہیں، نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں باپ کے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور پیدا کر سکتے ہیں ابھی بھی۔ تو اسی کو ایک مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تم سے جو ہے شاید یہ فرشتوں کو پیدا کر دیں، یعنی کسی عورت کے پیٹ میں جو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے حمل ٹھہر جائے کہ فرشتے پیدا ہوں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فی الارض، جو زمین میں یخلفون، تمہارے جو ہے خلیفہ بنے، جانشین بن کر رہے، یعنی تمہارے ساتھ رہے، تو فرشتے جو ہے تمہارے ساتھ رہے، تمہارا خلیفہ بنے، تمہارے اوپر حکومت کرے۔ اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے کہاں ہیں؟ اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے اور سب کے سب آسمان پر ہیں اور سب اپنے اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یاد رکھو کہ یہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کیا ہے نشانی؟ کہ جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے، آسمان سے اتریں گے۔ یہ نشانی سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت آئے گی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کی نشانی ہے۔ یہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا پر اتر گئے، دنیا میں آ گئے، تو سمجھ جائے کہ قیامت قریب ہے، قیامت بہت ہی جلد آنے والی ہے، لیکن ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ جس دن آ جائیں گے سمجھ جائے گی قیامت کیا ہے، قریب ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جی فلا تمترن بہا، تو تم اس میں شک نہ کرو۔ کس میں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، آسمان سے کیسے اتریں گے، کیسے آئیں گے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، تم اس میں شک میں نہ رہو۔ ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کو اتار دیں گے زمین پر، چاہے جیسے بھی آئے، وہ اللہ ہی کو معلوم کیسے آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ جب آئیں گے تو ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ فلا تمترن بہا، تم لوگ اس میں شک نہ کرو، اور واتبعونی، اور میری باتوں کو مان لو۔ یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں اتریں گے، دنیا پر آئیں گے، دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ ایک نشانی ہے قیامت کی، سب سے پہلی نشانی۔ اور ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا ہے؟ یہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کو ماننا ہوگا اور ہم لوگ دل میں یقین رکھیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے نیک بندے تھے، پیغمبر تھے، ان کو ہم نبی مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ جس دن ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا تو سمجھیں کہ ایمان ہمارا خراب ہو سکتا ہے، ایمان ہمارا ختم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے سو بہت سارے جو ہے دین پھیلائیں گے۔ جو لوگ بات مان لیں گے تو وہ لوگ جو ہے دین میں ایمان والے کہلائیں گے، ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ نہیں مانیں گے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق